قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی دل میں خوف خدا پیدا کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور ہر بندہ یہ جانے اور ہر شخص کہ آیا اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی اعمال صالحہ کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک عمل، تاکہ بروز محشر ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پا سکو۔ جیسا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون کہ میں تمہاری اچھی اور بری بات، اچھی بھی اور بری بات بھی جانتا ہوں، یعنی جو تم عمل کرتے ہو بے شک میں تمہارا جو عمل ہے اسے جانتا ہوں۔ قیامت کے روز زمین، فلک، شب و روز، حجر شجر، یہ تمام انسان کے بارے میں گواہی دیں گے کہ آیا آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا، اطاعت کی، یا برائی کی، یا نافرمانی کی، یعنی جو بھی اس نے عمل کیا زمین، شب و روز، قیامت کے دن فرشتے، زمین گواہی دے گی، اور یہاں تک کہ اس انسان کے تمام اعضاء، انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ چنانچہ زمین گواہی دے گی، متقی اور پرہیزگار اور زاہد شخص کے بارے میں زمین یوں گواہی دے گی کہ یہ شخص میرے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نیک اعمال کرتا رہا، اور نیک اعمال کرتا رہا، اور وہ شخص جب یہ سنے گا تو وہ شادان اور فرحان ہوگا، خوش ہوگا۔ اور کافر اور منافق کے بارے میں زمین یوں گواہی دے گی کہ یہ شخص میری پیٹھ پر شراب پیتا رہا، حرام کھاتا رہا، گناہ کرتا رہا، اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرتا رہا، تو وہ شخص جب یہ سنے گا تو وہ بہت پریشان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کے اوپر کڑا محاسبہ کیا گیا تو وہ ہلاک ہوگا اور برباد ہو جائے گا۔ صاحب ایمان کو چاہیے کہ جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو۔ صاحب ایمان شخص کو چاہیے کہ جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو۔ ایمبولیس کے 7 چیزوں میں یا 7 باتوں میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے۔ 7 چیزوں کے اندر نمبر 1، وعلیکم السلام، نمبر 1 کہ اس کی زبان غلط بیانی، چغلی، غیبت اور ان چیزوں سے بچی رہے، اللہ کی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت اور دین علوم سیکھنے میں لگی رہے، یعنی سب سے پہلے زبان ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف زبان کی وجہ سے۔ زبان اور شرمگاہ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک کافر اسی زبان سے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اگر اسی زبان سے وہ انکار کر دے تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی زبان سے انسان اقرار کرتا ہے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ انکار کرتا ہے تو نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا۔ تو سب سے اہم زبان ہے کہ یہ دین کے علوم میں، اللہ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک میں
اس میں لگی رہے اور اچھی باتیں کرنے میں لگی رہے۔ دوسرا کہ اس کا دل جو ہے اس سے عداوت، انا، بغض، حسد نکل جائے، اس کا دل صاف ہو آئینے کی طرح۔ جب یہ دل صاف ہوگا، کیونکہ حسد جو ہے، آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے لکڑی جو ہے، آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور نمبر 3 پر فرمایا کہ اس کی آنکھ حرام کی طرف نہ اٹھے، حرام کی طرف نہ دیکھے، حرام لباس وغیرہ نہ پہنے، کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے یعنی اپنے آنکھ کو حرام سے بھرا، اللہ تعالیٰ بروز محشر اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ آگ جو سخت تیز آگ ہوگی، دنیا کی آگ سے 100%، 90% جو ہے، 70% جو ہے وہ زیادہ تیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرمایا کہ میں اس سے، اللہ تعالیٰ اسے بروز محشر جو ہے اس سے بھر دیں گے، جو دنیا میں حرام کام کرے گا۔ اور نمبر 4 پر ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یعنی حق حلال کی کھائے۔ اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ حرام کھائے، چاہے وہ رشوت ہو یا چاہے کسی جگہ ڈیوٹی پر ہے لیکن وہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں دے رہا، اس کے لیے وہ بھی حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی حرام کا لقمہ کھایا اور زمین کے فرشتے اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر اس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا پڑا رہا اور اسی میں وہ مر گیا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ نمبر 5 کہ وہ حرام کی طرف اپنے بازو نہ بڑھائے، جو دست ہے وہ دراز نہ کرے حرام کی طرف، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اسی پر وہ قناعت کرے، اسی پر گزر بسر کرے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، اللہ تعالیٰ نے ایک محل جنت میں بنایا ہے اور اس محل میں 70,000 گھر ہیں، اور اس گھر میں ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، ہر گھر کے اندر 70,000 کمرے ہیں، تو جو شخص جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ اس حرام کو اللہ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ گھر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ یعنی حرام سے بچنا اتنا ضروری ہے۔ اور پھر نمبر 6 کہ اس کا جو قدم ہے وہ اللہ کی اطاعت میں بڑھے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی طرف، اس کی طرف حکم دیتا رہے، نیک کام کی طرف بڑھتا رہے، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا رہے، اور عالموں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور ان کی طرف سفر کرتا رہے۔ اور نمبر 7 پر ہے کہ عبادت اور مجاہدہ، کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت عبادت کرے اور اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہو۔ تو جس شخص میں یہ سارے باتیں موجود ہوں گی، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تمہارے رب عز و جل کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور ڈر رکھنے والے، دنیا میں ڈر رکھنے والے آخرت میں امن کی جگہ میں رہیں گے، یعنی ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ اب پرہیزگار اور متقی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو ایک ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم اور رجال اور خوف اور ڈر کے درمیان رہے۔
تو وہی شخص اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے مایوس کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرتا رہے اور ہمتاً اور برائی کے کاموں کو چھوڑ دے اور اسے منہ پھیر لے، اور ہمتاً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، یاد رکھنا۔